بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، گزشتہ ہفتے بھی آپ نے مسجد اقصی، بیت المقدس یا فلسطین کے تعلق سے حالات سنے. تقریباً 14-15 دنوں سے جو حالات خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں پر اور ان کی ذیل میں پوری دنیا کے مسلمانوں پر گزر رہے ہیں، آئے دن ان واقعات کے اندر اور اس ظلم و زیادتی کے تعلق سے اضافہ ہی ہو رہا ہے. مسئلہ فلسطین یا مسجد اقصی کا مسئلہ بھلا دینے والا مسئلہ کبھی نہیں ہو سکتا. اس کے تعلق سے خود ہمیں بھی واقف ہونا اور اپنی ان آنے والی نسلوں کو بھی، نوجوانوں کو بھی، آنے والے بچوں کو بھی واقف کرانا ضروری ہے. اس لیے کہ مسجد اقصی ایک مخصوص مسجد کا نام نہیں، وہ پورا علاقہ، اس پورے علاقے کو مسجد اقصی یا بیت المقدس کہا جاتا ہے. ساجد بھی ہیں اور جہاں پر مختلف قابل احترام جگہ ہیں. وہ جگہ ایک تو قبۃ الصخرہ کے نام سے ہے اور ایک مسجد اقصی کے نام سے ہے. اس کے علاوہ وہ تمام جگہیں اس پورے علاقے کے اندر جو ہے وہ اس لائق ہیں کہ اس کے تعلق سے مسلمان واقفیت رکھیں، چونکہ یہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ تھا. مسلمانوں کے نزدیک اس کی کیوں اہمیت ہے یہ جاننے کی ضرورت ہے. نصارہ کے نزدیک ان کے اعتبار سے اس کی اہمیت ہے، یہودیوں کے نزدیک اپنے مذہبی اعتبار سے اس علاقے کی اہمیت ہے، لیکن مسلمانوں کے نزدیک اس کی اہمیت کچھ اور وجوہات کی وجہ سے. ایک تو اسلام جب دنیا کے اندر آیا تو اسلام نے تمام ادیان و مذاہب کو ختم کر دیا، یعنی بتلا دیا کہ وہ تمام مذاہب باطل ہیں، وہ تمام مذاہب ختم ہو چکے ہیں. جو ابھی یہودیت پر ہے، جو ابھی نصرانیت پر ہے، جو ابھی کسی اور مذہب پر ہے اسلام کے علاوہ، سب باطل ادیان ہیں، سب ختم ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان دینوں کو، ان ادیان کو ختم کر دیا ہے. ایک ہی دین باقی ہے، وہ اسلام ہے، جس کو اللہ کے حبیب پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر دنیا میں تشریف لائے. اسی دین کے مطابق زندگی گزارنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے. اس دین سے ہٹ کر جو زندگی گزارے گا وہ دین اس کا قابل قبول نہیں ہوگا. ان الدین عند اللہ الاسلام. اور دوسری جگہ فرمایا ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه. اللہ کے نزدیک قابل قبول دین اسلامی ہے. جو اسلام سے ہٹ کر کے زندگی گزارے گا، دوسرے مذہب کو اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز قبول نہیں کریں گے. اسلام ہی کا بول بانا ہونا ہے اور اسلام ہی کو اس دنیا کے اندر باقی رہنا ہے. یہ اللہ کا فیصلہ. یہود اپنے اعتبار سے، نصارہ اپنے اعتبار سے جو کچھ کریں، وہ اپنی سازشیں کرتے رہیں، مکاریاں کرتے رہیں، اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے رہیں، جو کچھ کرتے رہے، لیکن اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ اس دین کو باقی رہنا. مسجد اقصی کے تعلق سے، حرم پاک کے تعلق سے مسلمانوں کی واقفیت یہ ہے کہ مسلمانوں کا یہ پہلا قبلہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد، مکے میں تو کرتے ہی تھے، مدینہ ہجرت کرنے کے بعد ہی 17 مہینے تک اللہ کے نبی نے بیت المقدس مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. لیکن اللہ کے نبی کی خواہش تھی کہ کعبۃ اللہ کو قبلہ قرار دیا جائے. پھر اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کو قبلہ قرار دیا. اس لحاظ سے مسلمانوں کے لیے وہ پہلا قبلہ تھا بیت المقدس. مسلمانوں کے لیے اس لحاظ سے بھی وہ قابل تعظیم ہے کہ جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کا سفر فرمایا تھا، آپ کے معراج کی پہلی منزل وہی تھی جہاں پر آپ نے اس سواری کو جو حضرت جبریل آسمان سے لے کے آئے تھے، براق، اس سواری کو اس پتھر سے باندھ دیا تھا جس کو قبۃ الصخرہ کہتے ہیں آج، اور جس کو مسجد اقصی کے طور پر دکھایا جاتا ہے. مسجد اقصی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی ہے.
اس تمام لحاظ سے وہ حرم ثانی سے مسلمانوں کے لیے جن مساجد کی طرف سفر کرنے کو عبادت بتلایا گیا، مکہ مکرمہ، مسجد کعبۃ اللہ کے اندر اور مسجد نبوی، پھر اس کے بعد اگر کوئی قابل عظمت جگہ ہے، قابل احترام جگہ ہے کہ جس جگہ کی طرف عبادت کی نیت سے سفر کرنا جائز و مستحب ہے، وہ مسجد اقصی و بیت المقدس ہے۔ ان سب لحاظ سے مسلمانوں کے لیے وہ جگہ نہایت ہی قابل تعظیم، قابل عظمت اور قابل احترام جگہ ہے۔ عہد فاروقی کے اندر سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے مسجد اقصی کو فتح کیا تھا، اور ان کے ہاتھوں سے وہ چابی اللہ کے نبی کے معزز ترین صحابی خلیفہ ثانی سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے لی تھی۔ مدینے سے سفر کر کے مسجد اقصی گئے تھے، بیت المقدس گئے تھے، اپنے ایک غلام کو ساتھ لے کے گئے تھے، لمبا قصہ ہے، اس وقت بیان کرنے کا نہیں۔ وہاں جا کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ چابی لی تھی، جو معاہدے ہوئے تھے اور جو دستاویزات لکھی گئی تھی آج بھی محفوظ۔ جن جن لوگوں کے ساتھ جو معاملہ اسلامی طریقے کے مطابق کرنا چاہیے تھا، پورے اسلامی طریقے کے مطابق امن و امان کے ساتھ معاملہ ہوا تھا، کسی سے زبردستی اور کسی سے جو ہے غلط قسم سے نہیں لیا گیا تھا۔ پھر یہ مسجد اقصی 5ویں صدی تک 5 ہجری تک مسلمانوں کے قبضے میں رہی۔ 5ویں صدی کے بعد نصارہ نے، عیسائیوں نے اس پر قبضہ کیا۔ پھر 5ویں صدی کے اندر جو ہے جب کچھ مدت کے بعد حضرت عمر کے فتح کرنے کے کچھ مدت کے بعد پھر جب نصرانیوں کے ہاتھ میں گئی تھی، صلیبیوں کے ہاتھ میں گئی تھی، عیسائیوں کے ہاتھ میں گئی تھی مسجد، تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے اس کو آزاد کیا تھا۔ پھر اس کے بعد سے ابھی قریبی دور تک، آج سے 75 سال پہلے تک یہ مسجد مسلمانوں کے قبضے میں رہی تھی۔ اب اس صدی کے گزشتہ صدی کے نصف اول کے آخر میں، یعنی تقریباً آج سے 75 سال پہلے صلیبیوں نے بلکہ یہودیوں نے اس پر قبضہ کیا اور یہودی اس پر قابض ہو گئے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب جو واقعات پیش آنے کی خبریں دی ہیں، ان میں سے یہ ہے کہ ایک عظیم ترین جنگ ہونے والی ہے مسلمانوں کی یہودیوں کے ساتھ، جو ایک عالمی جنگ ہوگی۔ وہ جنگ کب ہوگی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ پوری دنیا کے یہود ایک جگہ جمع ہو جائیں گے، وقت ایسا آئے گا کہ مسلمان یہودیوں سے جنگ کریں گے، ایسی عظیم ترین جنگ ہوگی، وہ آخری جنگ ہوگی۔ اس جنگ میں یہود کا ہر کوئی مخالف ہوگا۔ یہود اگر وہ کسی درخت کے نیچے چھپیں گے، کسی پتھر کے آڑ میں چھپیں گے، کسی پہاڑی کے پیچھے چھپیں گے، وہ مسلمانوں کو مخاطب کر کے بولے گا، یا عبداللہ یا مسلم هذا یہودی خلفی تعال فاقتلہ۔ آواز آئے گی وہاں سے، وہ کیا شکل ہوگی، کیسی ہوگی، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ خبر دی کہ پتھر سے آواز آئے گی، وہاں سے خبر آئے گی یہاں یہودی چھپا ہے، درخت کے پاس سے آواز آئے گی یہاں یہودی چھپا ہے، اے مسلمان آ کے اسے قتل کر لیں۔ وہ ایک آخری جنگ ہوگی، اس سے پہلے مختلف جنگیں ہونا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتلایا تھا ایک درخت ہے کہ ایسا ہے جس درخت کے پیچھے وہ چھپے گا یہودی، وہ درخت نہیں بتلائے گا، وہ ہے غرقد کا درخت۔ آج یہودی سب سے زیادہ کاشت فلسطین کے علاقے کے اندر جو کر رہے ہیں اسی درخت کی کر رہے ہیں۔ انہیں بھی معلوم ہے کہ اس درخت کے پیچھے چھپنے پر وہ درخت خبر نہیں دے گا، اس درخت کی بڑی کاشت ہو رہی ہے، لیکن اللہ کا وعدہ حق ہو کر رہے گا۔ یہ جو جنگیں ہو رہی ہیں آپ کو ان یہودیوں کی خصلتوں کے تعلق سے معلوم ہونا چاہیے۔ ان یہودیوں نے جب انہوں نے اللہ کے دین کو توڑا، اللہ کے حکموں کو توڑا، حالانکہ یہ سب سے مقدس ترین قوم سمجھی جاتی تھی، اللہ کی طرف سے ان پر بڑے انعامات ہوئے، بڑے احسانات ہوئے اللہ کے، لیکن ان لوگوں نے جب اللہ کے حکموں کو توڑا، اللہ نے ان پر ذلت اور رسوائی اور خوار کو مقدر کر دیا۔ آج یہ سر اٹھائے ہیں، ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔
ان کے مقدر میں اللہ نے ذلت اور رسوائی لکھ دی۔ آج سے کچھ سالوں پہلے ہٹلر نے جب ان کا قتل کیا تھا، کچھ یہودیوں کو یہ چھوڑا تھا اور یہ کہہ کر چھوڑا تھا کہ میں ان کو چھوڑ رہا ہوں تاکہ دنیا والوں کو پتا چلے کہ میں نے یہودیوں کو کیوں قتل کیا تھا۔ یہ کیسی مکار قوم ہے، ایک ایسی ذلیل قوم ہے، ان کی ذلت کی انتہا یہ ہے کہ یہ اپنی آسمانی کتاب کے اندر جو احکامات ہیں ان احکامات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ شاید ہی کسی مذہب کے اندر بیماروں کو مارا جاتا ہے، اسلام نے تو جنگ کے میدان میں بوڑھوں کو مارنے سے، عورتوں کو مارنے سے، بچوں کو مارنے سے منع کیا۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہے، عام دنوں میں نہیں، عین جنگ کے وقت جنگ کے میدان میں بھی مارنا جائز نہیں ہے، یہ اسلام کی تعلیمات ہے۔ یہ کہاں کی تعلیمات ہیں کہ بیمار جو علاج کرنے کے لیے ہسپتالوں میں ہوتے ان ہسپتالوں پر جو بم برسائے جائیں، اور دنیا والے جو انسانیت کی دہائی دینے والے، یہ انسانیت کی دہائی نہیں دیتے، یہ انسانیت کے دشمن ہیں۔ اگر یہ انسانیت کے دشمن نہیں ہوتے آج یہودیوں کے ساتھ ان کا یہ معاملہ نہیں ہوتا۔ پوری دنیا کے انسانیت کی ہمدردی کرنے والوں کی یہ ذمہ داری ہوتی، مذہب سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، انسانیت کی ہمدردی کرنے والوں کی یہ ذمہ داری ہوتی کہ ان ظالموں کے ہاتھوں کو پکڑتے، ان ظالموں کو سزا دیتے جنہوں نے ان لوگوں پر بم برسائے جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو جنگ میں نہیں آئے ہیں، جو اپنے گھر کی زندگیاں گزار رہے ہیں، ان کے لیے کھانا پانی بند کر دیا گیا ہے، ان کے لیے بجلی بند کر دی گئی ہے، پانی انہیں نہیں مل رہا ہے، ظلم کی انتہا یہاں تک کر دی کہ ہسپتالوں کے اوپر بھی انہوں نے بم برسائے۔ یہ واقعات آپ سن رہے ہیں۔ ہم مسلمان کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، کافر اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے، مسلمان اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ ان فلسطینی مسلمانوں کے، ان غزہ کے اندر رہنے والے مسلمانوں کے جذبے کو دیکھیے، بم اور جو ہے میزائل اوپر سے جا رہا ہے، لیکن وہ کس ہمت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ ان کو وہاں سے ہجرت کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، لیکن وہ مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں۔ ہم اپنے طور پر کیا کر سکتے ہیں؟ اپنے اپنے علاقے کے اندر اللہ سے کم از کم ہمیں نظرات کے لیے اپنی خصوصی دعاؤں میں ان کو یاد رکھنے والے، وہ جو شہید ہوئے ان کے لیے اللہ کی طرف سے جو اجر و ثواب لکھا ہوا ہے وہ تو مل کر رہے گا۔ انہوں نے مسجد اقصی کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، ان کے گھر مسمار کر دیے گئے، ان کے گھر تباہ کر دیے گئے، لیکن وہ اپنے قدموں کو ہٹانے والے نہیں تھے۔ ان واقعات کے ذریعے مسلمانوں کو جو دوسرے علاقوں کے اندر رہتے ان کے اندر جذبہ اور جوش پیدا ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے دین پر مضبوطی سے قائم رہیں گے۔ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اللہ کے دین سے دور کرنے والی نہیں ہوگی۔ ہم اپنی عیاشیوں میں نہیں پڑے رہیں گے، ہم غلط طریقوں پر مال کمانے کے پیچھے نہیں رہیں گے، ہم سچی اور پکی توبہ کریں گے، اپنی نسلوں کی صحیح تربیت کریں گے، ان کے دلوں کے اندر اللہ کی عظمت، اللہ کے نبی کی عظمت، اللہ کے نبی کے لائے ہوئے دین کی عظمت، اس کی حقانیت کو بٹھائیں گے، ان کے دلوں کے اندر یہ بٹھائیں گے کہ کامیابی کا راستہ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں ہے۔ دنیا کی کسی دین کے اندر، دنیا کی کسی مذہب کے اندر، دنیا کی کسی طور و طریق کے اندر کامیابی نہیں ہے، کامیابی صرف اور صرف اللہ کے آخری نبی کے لائے ہوئے دین میں ہے۔ ان واقعات کے ذریعے ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے، ہم اپنی نسلوں کے اندر یہ جذبہ پیدا کرنے والے ہوں۔ ہمارے نوجوان کھیل کود کے پیچھے اگر جا رہے ہیں، ہمارے نوجوان گپ شپ کے پیچھے جا رہے ہیں، راتوں میں بیٹھ کر کے گپ شپ کرتے ہیں، ہمارے نوجوان اپنے اوقات کو ضائع کرتے ہیں، تو ان کے لیے ہوش میں آنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں۔ بزرگوں اور بھائیوں، ان واقعات سے سبق لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور سب لوگوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے، ہم سبوں کو ایمان کی سلامتی کے ساتھ ایمان پر اپنے وقت پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔